اچھا کہیں آپ کی پارٹی میں جو 70 سالہ لوگ ہیں، بزرگ ہیں، اتنے سینئر رہنما ہیں، کہیں انہیں بھی بات بری لگی کہ بھئی اس میں تو انہوں نے ہمیں بھی ٹارگٹ کر دیا؟ کسی نے شور نہیں مچایا؟ کسی کو بری نہیں لگی. انہوں نے لیڈرشپ کے متعلق کہا کہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، حمزہ شہباز آگے ہیں، مریم صاحب آگے ہیں، مونس علیہ کو آگے لے، مولانا صاحب نے بیٹے کو لے کے یہ ٹرانزیشن تو کر لینا. پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اس طرح یہ لوگ بھی لے کے آئے نا. اگر آپ 3 4 دفعہ بن گئے تو کوئی یوتھ کو لے کے آئیں. اور اب مطلب ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے، 4 دفعہ نہیں 10 دفعہ بننے کی خواہش ظاہر کریں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو کب چانس دیں گے. ٹھیک ہے، نوجوان قیادت کو بھی چانس ملنا چاہیے. اور میں چیز کے بڑے خلاف ہوں کہ اگر آپ بابے والی بات کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے، ہم نے بھی بڑا سوال اٹھایا. کسی کو بچہ بھی کہنا اتنے انیتھیکل ہے کہ آپ نہ کسی کو بچہ کہہ کے مخاطب کریں، نہ کوئی بدلے میں کسی کو بابا. بابا مینس کہ انہوں نے سینئر پولیٹیشینز کو اس وقت کہا ہے اور اسی لیے اس میں کیا. لیکن بابا بھی اتنا ہی انیتھیکل لگا سننے میں جس طرح ان کو بچہ کہہ دیا جاتا ہے وہ انیتھیکل. ہم اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بلاول کو بچہ بھی نہ کہا جائے. بلاول صاحب اس پہ کوئی بھی اس کو اعتراض نہیں، اس کا والد اس کو بچہ کہے، وہ ہمیشہ اس کو بچے. لیکن جو باقی سیاستدان ان کو کم عمری کا یا نہ تجربہ کاری کا کہنا دیتے ہیں اس پر ہم اکثر تنقید کرتے ہیں. ایک منٹ اس میں مجھے ایک منٹ جی پلیز. جن پولیٹیشین نے ان کو بچہ کہا صرف ان کے لیے یہ ہے کہ جب 2018 میں الیکشن ہوا، مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب حلف لینے کے لیے تیار نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے ان کو ایگری کیا کہ آپ اوتھ لیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے. پھر اے پی سی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلائی اور اس میں پی ڈی ایم بنی جس میں مولانا صاحب اس کے سربراہ بنے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آگے چلی. پھر جب پی ڈی ایم بن گئی انہوں نے کہا آپ سندھ حکومت توڑیں، استعفے دیں اور ہم باہر جائیں سڑکوں پہ. ہم نے کہا نہیں، ہم عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے آئین کی طریقے سے ان کو ہٹائیں گے. اسی جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مولانا صاحب کی ٹیم اس کے بیٹے وزیر بنے. تو یہ ایک نوجوان بچے کی سوچ تھی، پولیٹیشین کی سوچ تھی. سینئر بھی موجود تھے نا، یہ کام مولانا صاحب کر لیتے، شہباز شریف صاحب کر لیتے، کوئی اور کر لیتا، نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے آپ کو یہ رستہ دکھایا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ایک اور بات یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام کھل کر نہیں لے رہے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ٹی وی پر آتے ہیں بات کرتے ہیں، جب سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ جی وہ جو وزیر اعظم ہے وہ تو پیپلز پارٹی سے بلاول کے علاوہ کوئی ہوں گے نہیں. تو اس میں کیا زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا اسمارٹ پولیٹیشین بھی کہا جاتا ہے، اسمارٹ مووز کا ماہر بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی کوئی ان کی حکمت عملی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ نام نہیں لیتے کھل؟ آپ کا جو ہے وہ ہاضمہ جو ہے نا وہ خراب ہو چکے. دیکھیں کیا زرداری صاحب نہیں چاہیے کہ میرے بیٹا وزیر اعظم ہے؟ انہوں نے کہا کئی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ. تو جب ٹائم آئے گا تو اناؤنس کریں گے. لیکن آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی کمپین کون لیڈ کرے گا، آپ کو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کون ہوگا، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کمپین لیڈ کرے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مٹی میں جلسہ کیا. آپ اس مٹی کے جلسے کو کمپیریزن کریں لاہور کے جلسے کے ساتھ، ایک سندھ کا دور دراز علاقہ اور ایک لاہور پنجاب کا گڑھ. دوسرا جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں 6 کنونشنز کیے. اب وہ اس کے 30 تاریخ کو یوم تاسیس ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں خطاب کریں گے اور اپنا فیوچر کا روڈ میپ دیں گے. اس کے بعد سیکنڈ فیز جو ہمارے کنونشنز کے ہیں خیبر پختونخوا کے، دوبارہ بلاول صاحب دوبارہ کے پی آ رہے ہیں، ان کے دوبارہ 4-5 کنونشنز ہو رہے ہیں اور ساتھ میں 1-2 جو بارز ہیں اس کے خطاب بھی کر رہے ہیں. تو ہماری کنٹینیوٹی چلے گی جب تک الیکشن شیڈول آئے گا تو ہم اپنے الیکشن مہم کا آغاز کریں گے. یوم تاسیس کے موقع پہ کوئٹہ بھی جانا ہے بلاول صاحب، میں نے کہا 30 کو جا رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں اور وہاں پر خطاب اور باقاعدہ الیکشن کیمپین کا نہیں، یہ ہمارے یوم تاسیس ہے. یہ الیکشن کیمپین جب الیکشن شیڈول آئے گا تو ہمارا الیکشن کیمپین کا آغاز ہوگا. جی کنڈی صاحب، آپ نے امیر مقام صاحب کو بھی سنا، وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں، تو پھر آپ لوگ بھی یعنی تیار ہیں؟ اب بلاول صاحب اگر کوئی مخلوط حکومت ہوتی ہے، قومی حکومت کا بھی ایک شور سنائی دے رہا ہے، تو پھر وہ 70 سالہ بابوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے دوبارہ سے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دیکھیں ہماری پولرائزیشن رہی پی ایم ایل این کے ساتھ بہت زیادہ ماضی میں. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. ہم آج بھی اگر کسی جماعت پہ، پی ایم ایل این پہ یا کسی پہ تنقید اگر کریں گے، ہم پولیٹیکل تنقید کریں گے، ہم زیادتیات پہ نہیں جائیں گے. ہم اس لیول پہ نہیں جائیں گے جو ماضی میں پی ٹی آئی نے جو تنقید کی تھی اور لوگوں کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسنیشن کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے یا جو کچھ ہے، ہم اس پہ نہیں ہیں. ہمیں احترام ہے ہر پارٹی کی لیڈرشپ کا، ہر پارٹی کے ورکر کا، ہر پارٹی کے عہدیدار کا، جو بھی ہمیں احترام ہے. سیاسی بیان چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کل اگر دیکھیں زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، زرداری صاحب نے کہ جی اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہوگی کہ سمپل میجورٹی لے سکے. اتحادی حکومت ہوگی. اتحادی حکومت جو ہے وہ اس میں آپ کے جو ہے وہ کسی بھی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اتحاد بنا سکتے ہیں. لیکن سب سے مین جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے. جب میجورٹی سیاسی جماعتیں خدا نخواستہ اگر کوشچن مارک کریں گی اس الیکشن کے اوپر تو پھر شاید وہ اتحاد نہ بن سکے.
اگر ہوگا, اگر ہم کہتے ہیں PMLN اگر آج کہتے ہیں ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں, وہ 150 سیٹیں جیت جائیں, وہ 200 سیٹیں جیت جائیں, اگر لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن. اتحاد آگے کرنا ہی ہے اور آپ لوگوں نے بھی سے ذہن بنا لیا, آپ نے بھی انہوں نے, تو پھر ذرا تنقید پہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں آپ لوگ. ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے, بھی تنقید نہ کرو کہ بعد سے دوبارہ اکٹھے بہنا پے تھے. ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے, ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ سیٹیں لے کے جائیں. ہماری بھی یہ خواہش ہوگی ہم زیادہ سیٹیں لے کے جائیں, ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہ ہوں. اور ہم لیکن ساتھ ہی کچھ نہ کچھ نظر تو آ رہا ہے نا, تو قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ہم فیلڈ میں موجود ہیں, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہوگا کہ کوئی اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا اور اس میں کچھ جماعتوں کا جائے. آپ 2008 میں دیکھیں قومی حکومت کے کتنے امکانات ہیں. قومی حکومت سے آپ کی مراد اسے ڈیفینیشن کریں. سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے, ایک ساتھ حکومت کریں گے, پیج پر آ جائیں گے. دو آپ میڈیا والے دو قومی حکومتیں بنا رہے ہیں, ایک الیکشن سے پہلے کی بات کرتے ہیں اور ایک الیکشن. قومی حکومت تو یہ دیکھیں تو وہ قومی حکومت ٹائپ ہی ہو گئی نا, اس میں سب آپ ایک ساتھ نہیں تھے, مخلوط حکومت تھی, آپ لوگ اکٹھے تھے. جی جی, میں اس سے دوسری الیکشن کے بعد اگر حکومت ہوتی ہے وہی قومی, آپ کہتے ہیں PDM اور اس کی جماعت جماعت بھی قومی حکومت ٹائپ تھی. ایگزیکٹلی تجربہ کہنے 16 مہینے کا جو آپ لوگوں نے کیا. الیکشن کے بعد جو ہے جو بھی مطلب ہے کہ جس نمبر گیم پہ بھی لوگ آتے ہیں, جس کے پاس جتنے نمبرز آتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کیا اتحاد بنتا ہے, کس کے ساتھ بنتا ہے, کون کیا کرتا ہے. تو آفٹر الیکشن کی بات. تو کنڈی صاحب اگر یہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی, کہاں کھڑی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے, آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, میرے پاس میں تو کوئی خواب نہیں دیکھتا. کیونکہ دیکھیں آگ جہاں پر ہوتی ہے دھواں وہیں پر ہوتا ہے. ابھی سے اگر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو کوئی ماحول بنتا دکھائی دے رہا نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو بولوں کہ جی ہم PMLN کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, یا ہم کہیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. کل آپ یہ کلپ چلائیں گے, دیکھیں آپ نے تو کل کہا تھا کہ آپ PMLN کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں گے تو آپ کا کیا, آپ کہہ دیجیے کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. تو میں نے کہہ دیا پالیٹکس میں کوئی حرف نہیں, دیکھیں پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. الیکشن کے بعد نمبر گیمز کے مطابق ہی حکومت بنے گی. اچھا, جیسے کہ JUI میں کامران مرتضیٰ صاحب نے شاید یہ فرمایا, انہوں نے کہا جی ہم PTI کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا موقف؟ یہ ان کا موقف ہے. PTI جو کہ ایک گڈ PTI جو کہ پارلیمنٹ میں ہے, جس کو حکومت اور الیکشن کمیشن اس کو اجازت دے کہ وہ الیکشن لڑیں, اور جب وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گی, پارلیمنٹ میں جو جماعتیں ہوں گی انہی کے مطابق نمبر گیمز میں ہو سکتی ہے. میں بھی آپ کو بولوں کہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. کل میری لیڈرشپ اور ان کی لیڈرشپ بیٹھ کے اتحاد کر لے. آج میں کہوں کہ نہیں اتحاد کریں گے, کل ہماری لیڈرشپ بولے کہ ہم نے نہیں کرنا, تو میں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ایز انفارمیشن سیکرٹری اور ترجمان پیپلز پارٹی کہ کل آپ مجھے بولیں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. دیکھیں پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. جب ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے, وہاں پر جو جماعتیں موجود ہوں گی ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائلاگس کر سکتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.